حاضرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی یاد اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا۔ یہ سب کچھ انسان اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا، اس کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے بندگی کا اظہار کرنا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اذان کے باوجود مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہوں گے، حالانکہ مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، اللہ کے گھر سے صدا لگائی جا رہی ہے کہ فلاح کی طرف آؤ، فلاح یہاں ہے، لیکن انسان سمجھتے ہیں شاید مجھے فلاح کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر اس نے فلاح کا معیار کچھ اور سمجھ لیا، اس وجہ سے وہ اذان کی آواز کو اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر، فتنوں کے سمندروں سے نکال کر اپنے گھر میں ہمیں بلا لیا۔ حضرات گرامی، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ آپ حرم شریف میں ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف بھی کر رہا ہے اور ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ آپ نے جب اس کو درود پڑھتے ہوئے دیکھا تو حیرت محسوس ہوئی کہ بھئی یہ کعبہ شریف ہے، یہاں پر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا، یہاں پر مسنونہ دعائیں ہیں وہ کر لیتا، یہاں پر تحلیل پڑھتا، تسبیح کرتا، لبیک کی صدائیں بلند کرتا، لیکن یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے، اس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا کہ یہ جہاں پر جاتا ہے وہیں پر درود و سلام کے نذرانے سرکار پر پیش کر رہا ہے۔ آپ نے جب تھوڑی دیر دیکھا پھر اس کو روک لیا۔ ہمارے بزرگوں کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی کو کوئی نیک کام کرتے دیکھتے جو وہ خود نہ کر رہے ہوں تو پھر اس کی ٹو میں لگ جاتے، اس کی تلاش میں رہتے کہ بھئی یہ نیک کام کیوں کر رہا ہے، تاکہ اگر ہماری زندگی میں یہ نیک کام شامل نہیں تو ہماری زندگی میں اب آج سے یہ نیک کام شامل ہو جائے۔ حالانکہ ہماری عادت یہ ہے کہ ہم کسی کو اچھا کام کرتے دیکھیں اس پر اعتراض شروع کر دیں گے، کسی کو نماز پڑھتے دیکھیں گے 2-4 دن آگے اس کو مسیتر کہنا شروع کر دیں گے، کسی نے داڑھی رکھ لی تو اس کو صوفی صوفی کہنا شروع کر دیں، حالانکہ صوفی اچھا لفظ ہے، لیکن آج کے معاشرے میں صوفی اچھے انسان کو نہیں بولا جاتا۔ تو حضرت سفیان ثوری نے اس شخص کو روکا، کہا اے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں دیکھا کہ کعبے کا طواف کر رہے تھے، حضور کی ذات پر تم درود و سلام پیش کر رہے تھے، تمہیں دیکھا جب تم حجر اسود کے قریب سے گزر رہے ہو اس وقت حضور کی ذات پر درود پڑھ رہے تھے، تم جب کعبے کے دروازے کے پاس آئے تب بھی درود و سلام پڑھا، تم مقام ابراہیم کی جانب گئے تب بھی درود و سلام پڑھا، میں نے تمہیں آب زمزم پیتے دیکھا تب بھی تم درود پڑھ رہے تھے۔ اے اللہ کے بندے، درود پڑھنا سعادت مندی کی دلیل ہے، لیکن یہاں پر تم استغفار بھی کر سکتے تھے، دیگر دعائیں بھی کر سکتے تھے، لیکن اس میں کیا حکمت ہے کہ تم صرف درود و سلام کے گجرے حضور کی ذات پر نچھاور کر رہے ہو؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں یہ راز تجھے کبھی نہ بتاتا، لیکن تمہارے چہرے کے اوپر اللہ کی رحمت کے آثار نظر آتے ہیں، تم اللہ کے بندے نظر آتے ہو، مجھے گمان ہے کہ تم اللہ کے قریبی انسان ہو، اس وجہ سے میں تمہیں آج راز بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں اور میرا باپ مکے کی طرف آ رہے تھے، رستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں نے ارد گرد لوگوں کی طرف دیکھا کہ یہاں پر قریب کوئی گاؤں ہو تو وہاں کے لوگوں کو بلاؤں کہ آ کر میرے باپ کو مل کر غسل دو اور اس کو کفن پہنا کے دفن کر دیا جائے۔ کہتا میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا، میرے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا۔ کہتا میں رونے لگ گیا، پریشان ہو گیا کہ اب میں کس طرح لوگوں کو بلاؤں اور لوگوں کو کیا بتاؤں کہ یہ میرا والد ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے۔ کہا میں رونے لگ گیا، روتے روتے غشی کا عالم طاری ہوا۔ غشی سے مراد ایک ہوتی ہے بے ہوشی اور ایک غشی کہا جاتا ہے عالم بیداری اور عالم خواب کی درمیانی حالت کو، جس کو غنودگی بھی بولا جاتا ہے۔ کہ میں جاگ بھی رہا تھا، سو بھی رہا تھا، یعنی درمیانی حالت تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش اپنی سواری پر تشریف لے کر آئے اور میرے باپ کے جنازے کے پاس پہنچے، نیچے اترے، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا
اور اپنا نورانی دستے مبارک میرے باپ کے چہرے کے اوپر پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ۔ کہا کہ جب اس نورانی چہرے والے نے نورانی ہاتھوں سے میرے باپ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگ گیا۔ کہا اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی سواری پر نقاب پوش سوار ہوئے اور تشریف لے گئے۔ میں نے پیچھے سے آواز دی کہ اللہ کے بندے بتا تو ہے کون، اپنا نام بتا جاؤ، اپنا چہرہ دکھا جاؤ، اپنا تعارف کرا جاؤ کہ تم ہو کون۔ لیکن وہ نقاب پوش اپنی سواری پر چلتے جا رہے تھے۔ کہا میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اپنی اولاد کا واسطہ، آپ مجھے بتائیے کہ آپ ہیں کون۔ تو اس نقاب پوش نے اپنا نقاب ہٹایا، فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اے میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے باپ کے اوپر اتنی کرم نوازی کی وجہ کیا ہے کہ میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا تھا اور آپ نے آ کر اس کے چہرے کو 14ویں کے چاند کی طرح چمکا دیا۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا اے اللہ کے بندے سن، تیرا باپ خوشی میں ہو یا غمی میں، تیرا باپ خوشحالی میں ہو یا پریشانی میں، تیرا باپ جس حالت میں ہوتا، فاقہ کشی میں ہوتا یا سیر ہو کر سوتا، یہ میری ذات پر درود و سلام پڑھنا نہیں بھولتا تھا۔ یہ جس حالت میں بھی تھا، اللہ نے اس کو جس کیفیت میں رکھا، یہ میری ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا، میری ذات پر درود پڑھنا نہیں بھولتا تھا۔ تو آج جب اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، میرے امتی مشکل میں پھنس گیا، تو مجھ سے مدینے میں بیٹھا نہیں گیا، میں اٹھ کے خود اس کی مدد کے لیے تشریف لے آیا۔ کہا اس دن سے لے کر آج تک صبح شام صلی علی محمد کہتے کہتے گزرتی ہے۔